اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فطرت کے ہر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ معزز ناظرین و سامعین، آن لائن ویورز آف دا سیریز، ینگ لیڈرز، ڈیسیژن میکرز، انفلوئنسرز، ٹیچرز، CEOs, entrepreneurs, homemakers, and other respected sisters and brothers playing prominent roles in various walks of life. Welcome again in Minhaj al-Quran Women League's online series Siratul Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Leading the Leaders Chapter 2. ان سیریز کا آغاز ہم نے گزشتہ سال کیا اس مقصد کے ساتھ کہ آج کا لیڈر اپنی اہمیت اور کردار کو سیرت کے لینس سے پرکھے اور خود کو اس دور کے مطابق بہترین انداز میں اکوپ کرے۔ چیپٹر 2 میں ہم بات کریں گے مزید 3 اسینشل لیڈرشپ اپروچز یا سکلز کی، جس میں آج کا ہمارا موضوع رہے گا انتہائی اہم ٹاپک ان دا لائف آف اے لیڈر، which is problem solving, the skill and the approach towards problem solving in the light of Siratul Nabi sallallahu alayhi وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکل حالات کا سامنا کیا، اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام لیڈر بھی اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات سے گزرتا ہے، بہت سے چیلنجز کو فیس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں میسو چیلنجز کا سامنا کیا، اسٹارٹنگ فرام لیونگ اے لائف آف این orphan kid to going through the troubles of Taif, migration, and then eventually the challenges of establishing a state. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پوری انسانیت ایک کلیتاً نئے دور میں داخل ہوئی، ایک ایسا سنہری دور جس میں شعور، آگہی، تہذیب، کلچر اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ و قیام اور استحکام کے وہ نظائر ملتے ہیں جن کا نہ صرف آپ کی آمد سے قبل کوئی وجود تھا، نہ ہی تصور۔ وہ عرب جو کہ فارس، روم اور چائنا جیسی سپر پاورز کے سامنے انتہائی بے ترتیب تھا، سیرت نے اسے ابھار کر ایک لیڈنگ پاور بنا دیا۔ آج ہر عام انسان اور لیڈر پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام زندگی، آپ کے لیڈنگ پرنسپلز، ایتھکس، ٹیچنگز کو اپنے لائف پاتھس اور ڈیسیژن میکنگ پروسیسز کا حصہ بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور آج کے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، اس کانورسیشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید معظم علی نے۔ ڈاکٹر سید معظم علی، ہی از این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ دا اسکول of Peace and Counter-Terrorism Studies, Minhaj University, Lahore. His diverse specializations cover the areas of journalism, media, political affairs, strategic communications, and religious extremism. Dr. Muazzam has also worked in senior positions of national and international institutions and strategic tanks, and he also holds a degree in PhD. Along with that, he holds a PhD degree in Peace and Conflict Studies from National Defense University, Islamabad, and he has also studied International Affairs at the School of International Service American University and SciS at the Johns Hopkins University, Washington, D.C. Thank you so much, sir, for joining us for this program. Thank you for inviting me. Thank you so much for giving your precious time, and I hope we're going to have a very insightful conversation about the topic assigned to us. So coming to my first question, let's jump into problem solving. My first question is that in the life of a leader, challenging situations sometimes seems essential, right? So how do you see that, اور would you define کہ ایک لیڈر کی لائف میں چیلنجز کی اور ایسی سچویشنز کی بیسک فلو کیا رہتی ہے، اگر انسانی تقاضے کو بھی دیکھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر ان چیلنجنگ سچویشنز کا امیڈیٹ رسپانس اس کو کیا دینا چاہیے، اسٹارٹنگ فرام ہیئر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
کا ذکر آئے تو درود لازم ہو جاتا ہے، اور میرے مطابق اگر صرف خیال بھی آ جائے تو درود لازم ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. تو اگر ہم لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ پاک کریم نے سید الانبیاء کا خطاب دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور صرف یہ نہیں ہے، جہاں پہ پاکستان کے خالق قائد اعظم لنکن میں پڑھتے رہے ہیں تو انہوں نے داخلہ وہاں پہ اسی لیے لیا تھا کہ جو گریٹ لا میکرز آف دا ورلڈ تھے ان سب کی نام وہاں پہ موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی وہاں موجود تھا. یہ وجہ تھی، ورنہ اور بھی لا کالجز تھے جہاں وہ جا سکتے تھے. تو لا گیورز، a leader, a father, a son، یہ ساری کوالٹیز آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں. اب کیوں سے میرا فیلڈ جیسے کہ آپ نے آلریڈی انٹروڈیوس کرا دیا، پیس آن کانفلکٹ اسٹڈیز ہے، امن اور تنازع کی صورتحال پہ. تو ایک لیڈر کی لائف جو ہے نا، وہ جسے کہنا کہ اسموتھ سیلنگ کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی انسان کی اسموتھ سیلنگ لائف نہیں ہوتی، کسی نہ کسی ممکن نہیں ہے. اچھا، اس سلسلے میں ہم لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیس ڈز ناٹ کمز ان دی ایبسنس آف کانفلکٹ بٹ ان دی ایبلٹی ٹو کوپ ود اٹ. یعنی امن جو ہے نا وہ تنازع کی غیر موجودگی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہاں سے امن آتا ہے. ایگزیکٹلی، اس کی ایبسنس سے نہیں ہوگا، اس کو مائنس کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں. بالکل ہے. دیکھیے، سوائے اللہ پاک ذات کی ذات کے جو واحد ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز آپ کو جو نون کائنات ہمارے سامنے اس میں ڈیولیٹی ہے. اس لیے شرک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک واحد اللہ کریم کی ذات ہے کہ جو واحد ہے. باقی ہر چیز کائنات میں، جیسے ہم اس وقت روشنی میں بیٹھے ہیں، اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی جو ہے وہ ہمیں اس کا فرق نہیں پتہ چلے گا روشنی کیا ہے، یا اندھیرے میں روشنی کا نہیں پتہ گا، سیاہ یا سفید کا فرق نہیں پتہ. ڈائیکاٹومی از دیئر، اس کے بغیر ہم پہچان نہیں سکتے. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ تنازع زندگی کا جزء لا ینفک ہے، یعنی وہ موجود ہے ہی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس تنازع کو آپ کس طریقے سے حل کریں گے، کیسے مینیج کریں گے، پیس انسٹال کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے. اب میں نے جو بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اب پچھلے 1500 سال سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہ بے شمار کام ہوا ہے، جانتے ہیں ہم سب لوگ، بار بار پڑھتے رہتے ہیں. ہمیں ایک ایک چیز کا بچے کو علم ہے، ہر مسلمان بچے کو، غیر مسلم اسکالرز بہت طریقے سے جانتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں، اور پھر اب ماڈرن ریسرچ سے جب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جی وہ لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہیں. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے. ٹھیک ہے، ریفلیکشن ہوں گے آپ کے، سیدھی سی بات ہے. صرف اور صرف آپ کے بڑے کوئی ٹینجیبل قسم کے لیڈرشپ رولز میں نہیں، آپ کی افیئرز جو نارمل افیئرز آف لائف ہے، ایگزیکٹلی ایوری ڈے لائف میں، فیملی لائف میں، دوستی میں، ہر چیز میں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو چلے ایک عام کی بات ہوگی. لیڈر کا اور عام شخص کا فرق کیا ہے؟ لیڈر اور عام شخص کا فرق یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بائبل میں ذکر ہے کہ بھیڑوں کے لیے گڈریے کی ضرورت ہوتی ہے. جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول شیپرڈ، دس از واٹ یو نیڈ. تو پیغمبروں کے لیے ایک شیپرڈ کی بھی ٹرم یوز کی گئی ہے، کہ عام لوگ ہیں ان کا انٹلیکٹ اتنا ہائی نہیں ہوتا، ان کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہوتی، تو ان کو ایک لیڈر کی، ایک گڈریے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب لیڈرشپ میں ہونا کیا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں لسٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں. ایسا شخص جو ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا ایک ایکول طریقے سے، ایکول فوٹنگ پہ مناسب طریقے سے ملتا ہے. تو اگر آپ سب سے بڑی لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھیں کہ وہ لوگوں کو نام سے جانتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے نا یکساں ہوتا ہے، یعنی جیسے نبی کریم، جی، مائنڈفل ایٹیٹیوڈ. اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کیا شخصیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے ملنے والا
ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شفقت کرتے ہیں، مجھ سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جس سے وہ ملتے تھے ہر شخص یہی سمجھتا تھا. دیکھیں یہ ہے لیڈرشپ کی کوالٹی. وداؤٹ ڈسکرمنیشن اکراس دا بورڈ یو آر ڈیلنگ ود پیپل. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاص. اچھا، پھر لیڈرشپ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ وردینس. یہ ایک ایسنشیل کوالٹی ہوتی ہے. جب دیکھیے آپ کسی پہ یقین رکھتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا. اب خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو صحیح طور پہ جج نہیں کریں گے، آپ ایسے ہی چل پڑیں گے، تو پھر وہ تو پائٹ پائپر والے کی مثال ہوگی کہ پائٹ پائپر کی جو آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ وہ بانسری بجاتے بجاتے گاؤں کے بچوں کو جو ہے وہ لے جا کے اس نے جا کے سمندر میں ڈبا دیا. اس سے پہلے وہ چوہے ڈبائے تھے اس نے طریقے سے. جب گاؤں والوں نے اس کی جرمنی کے اندر وہ جو تھا نا جگہ، تو وہاں پہ سے وہ لے گیا اور پھر اس نے انتقاماً بچوں کو بھی ڈبا دیا اس نے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لیڈر پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یا اس کے سحر میں آ جاتے ہیں. یہ لیڈرشپ کا سحر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے پاپولزم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں اور آج کل کی اکثر جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں ان میں ایک واضح فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ تھی، باقی پاپولسٹ اپروچز ہیں. یہ ایک واضح فرق ہے جو سحر کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے جیسے گاڈ اسپیکس تھرو پروفٹس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، جو بھی کہا، جو اللہ نے دیا وہ انہوں نے آگے اس کو بڑھا دیا. تو لیڈرشپ کے اندر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے، اس کا کردار کیسا ہے. دا کیریکٹر آف لیڈر، یعنی صرف ہم مورل کیریکٹر کی بات نہیں کرتے بلکہ ہاؤ دیٹ انڈیویجول بیہیوز ان دا سوسائٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کا پیریڈ گزرا ہے ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کرنے میں، دا انسٹیٹیوشن آف اسلام. وہ کریٹ کرنے میں اس کا اعلان کرنے میں 40 سال کا پیریڈ گزرا ہے. اس 40 سال کے پیریڈ میں آپ نے لیڈر بننے کے لیے کیا کیا؟ آپ کا کردار سب سے بڑا تھا. لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کا کردار تھا. آپ وعدے کے پکے تھے. یعنی ایک شخص نے سب کچھ ہم واقف ہیں ہسٹری سے، ہر مسلمان واقف ہے، لیکن تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ایک شخص نے کہا کہ جی وہ مجھے آپ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں. 3 دن تک وہ شخص پہنچا ہی نہیں، وہ بھول گیا تھا. 3 دن کے بعد اس کو خیال آیا تو پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. سی تو پرومس. اب کرنٹ لیڈرشپ سے اب اگر آپ اس کو یہ کنٹمپریری پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ کمپیئر کر لیں تو آپ دیکھ لیجئے تو پھر سیلف سینٹرسزم. ایگزیکٹلی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا. یہ تو ہماری کہانی ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک لیڈرشپ کی ایک اور کوالٹی پہ آئیے کہ لوگ آپ سے ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو صادق سمجھتے ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ جانتے ہیں، آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، آپ ہر کسی کے ساتھ محبت سے اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور یو آر ٹرائنگ ٹو بی ہیلپ فل. آپ ہیلپ فل ہوتے ہیں. دس از واٹ ایکچولی دا لیڈرشپ. ناٹ نیسسریلی کہ آپ ساری پرابلمس کا حل آپ کے پاس موجود ہو یا آپ کر سکیں. آپ اپنی سنسیئر کوشش کر کے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ دا لیڈر از دیئر ٹو ٹربل شوٹ یور پرابلمس. دس پرابلم سالونگ آپ کرتے کس طرح ہیں. اچھا، تو اس میں آپ آتے جائیے تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ صرف انبیاء کرام میں بلکہ جتنی بھی انسانیت آئی ہے اس میں سب سے قداور شخصیت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتی ہے. اور کس وجہ سے نظر آتی ہے کہ مورل سائڈ آسپیکٹ دیکھیے لائف کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل آسپیکٹ ان کا دیکھیے کہ پرابلم سالونگ اور پولیٹیکل آسپیکٹس میں کس طرح کرتے رہے. A famous Western historian whose name is Philip K. Hitti, he said in the darkest hour of political Islam, religious Islam has been able to achieve some of its brilliant victories and it's vice versa. کہ جہاں پہ ایک اسپیکٹ تھوڑا سا ڈاؤن گیا ہے تو وہاں دوسرے اسپیکٹ نے آ کے، یعنی کوئی اسپیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو انٹرٹین نہ کیا گیا ہو. ایگزیکٹلی. اچھا، کوئی ایسی جہت چھوڑی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. کوئی ایسی جہت نہیں ہے جہاں پہ آپ کو لیڈرشپ نظر آئی. مثال کے طور پہ اگر ہم گورننس سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کا بہت شور شرابہ ہے. بہت سارے لوگ اکثر جانتے بھی نہیں کہ ڈیموکریسی ایکچولی کہتے کس کو ہیں.
سب سے سکسیزفل ڈیموکریسی جو ڈیموکریسی کی 6 فارمز ہیں جمہوریت کی، تو سب سے سکسیزفل فارم جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کہلاتی ہے. تو ایک امریکہ اس کی ایک بڑی ایگزامپل ہے. پھر نارڈک اسٹیٹس، World nations are following this principle. نارڈک اسٹیٹس اور اسکینڈینیویا لبرل ڈیموکریسی کی ایک آلسو مثال سمجھی جاتی ہے. اچھا تو کس چیز پہ زور رہا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کی نظر میں کھٹکتی ہیں کہ یار یہ جو ملک ہیں ویسٹ والے بڑے ماڈرنائز ہوئے ہیں، بڑے مطلب ترقی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے اسپیکٹ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے وہ اسلام کے بالکل سرین خلاف ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ ترقی ہو کہاں پہ رہی ہے؟ کیوں یہ نمبر 1 ہے؟ تو ایک ریسرچ آئی تھی کافی عرصے پہلے. اس ریسرچ میں انہوں نے اسلام کے 26 ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں، یعنی کوالٹیز جو ہیں اسلامک سسٹم کی یا ایک مسلمان کی، وہ کیا ہوتی ہیں، 28 انڈیکیٹرز کو انہوں نے ریسرچ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ملک جن کو ہم اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اخلاقی اعتبار سے ذرا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ 28 کی 28 کوالٹیز جو ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر وہ پائی جاتی ہیں جو ایکچولی ایک اصل مسلمان کی صفت ہے. They have been good researchers, I must say, and students of Seerah. Anyway, I wouldn't say that کیونکہ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا پھیلاؤ ہے کہ آپ خوش قسمتی تھی ہر وقت اس کے طالب علم ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں کچھ اور چیزیں بھی بات کروں گا. ہمارا منہاج القرآن جو فاؤنڈیشن ہے، منہاج ہم یونیورسٹی جس سے میں وابستہ ہوں پچھلے 10 ماہ سے، پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے، تو اس انسٹیٹیوٹ کے جو خالق ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، ان کے بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ریلیشن شپ، ایک ریلیونس میں آپ کو بتانا پسند کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا پیغام. ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ بڑی سخت ریزسٹنس فیس کریے. اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا دیکھیے تو کہیں پہ بھی اسلام کے خلاف ریزسٹنس کم نہیں ہوئی ہے. لیکن اسلام کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ بے شک بہت سارے مسلمان جو ہیں 2 بلین ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بہت سارے جو ہے نا اسلامک اسپیکٹس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تنزلیل کا شکار ہیں. اس پہ میں آپ کو ایک مثال بھی ذاتی دوں گا بعد میں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کیا چیز کیا تھی، وہ تو کریٹنگ انسٹیٹیوشنل اپروچ. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ایک کوالٹی تھی کہ انہوں نے اپنی ذات پہ چیزوں کو محدود نہیں رکھا، انہوں نے انسٹیٹیوشن کریٹ اس کیا. عرب کے معاشرے میں جہاں پہ 30 سال سے صرف ڈسپیوٹس تھے واٹر سسٹم پہ کہ کون پانی کب لے گا، ایگزیکٹلی اتنے چھوٹے چھوٹے مائنر ایشوز کے اوپر بھی 30 سال سے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی کے 6 مختلف فریم ورکس ہیں. دیر آر 6 فریم ورکس آف لیڈرشپ. پہلا فریم ورک ہے جی اتھارٹیٹیو فریم ورک، اتھارٹیرین فریم ورک. اب اس میں یہ دیکھیں سوائے ایک اس اتھارٹیرین فریم ورک کے باقی جو اس کے 5 اور دوسرے آسپیکٹس ہیں تمام کے تمام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے جاتے ہیں. اچھا کس طرح پائے جاتے ہیں؟ مطلب اتھارٹیرین کا میں ذکر کیا، پھر ہے پارٹیسپیٹیو فریم ورک ہے، ڈیلیگیٹو ہے، ٹرانسفارمیشنل ہے، ٹرانزیکشنل ہے اور سچویشنل ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ سیرت النبی کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 کے 5 آسپیکٹ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر پائے جاتے تھے. یہ 5 کے 5 فریم ورک اتھارٹیٹیو اس سینس میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اتھارٹیٹیو کو ہم 2 سینس میں لے سکتے ہیں. ایک تو کمپلیٹ ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ کی فارم میں، یا پھر اتھارٹیٹیو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ یو اسپیک ود ان اتھارٹیٹیو وائس، پاور، یعنی کہ آپ کو کچھ نہ ڈنڈا گھمانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. Actually given by the people. Given by the people. Or why it was given by the people? Because they trust on you. They really trust on you and you have never betrayed them for a single moment. 40 سال کی زندگی میں یہی ہوا کہ یعنی دشمنوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نہیں وہ صادق اور امین ہیں، نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے کبھی. یہ سب سے بڑا آسپیکٹ تھا کہ نہیں انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی بھی جو نا وعدہ نہیں توڑا. Established that he was the master of human psychology and Exactly.
اب لیڈر شوڈ بی لائک او دس. یس. دیکھیے لیڈرشپ کے لیے سائیکالوجی کا ماسٹر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ انسانی نفسیات کو نفسیات کو انسانی نفس اچھا صرف انسانوں کی نفسیات نہیں ہوتی, جانوروں کی بھی نفسیات اور ہوتی ہے. اس سے پہلے پھر انسان کی توقیر کو سمجھنا, اس کی Exactly. عظمت کو جاننا. اس کی عظمت کو جاننا کہ آپ کہاں پہ ہیں. اور پھر ٹھیک ہے اللہ پاک نے ہم سب کو 2 بلین مسلمان اس وقت ماشاء اللہ دنیا میں ہیں, سب کو تو کریٹ کیا ہوا ہے نا ایکول کوالٹیز کے لحاظ سے اکراس دا بورڈ. اب وہ جو آپ کی کوالٹیز ایک را فارم میں موجود ہیں ان کو تراشنا, ان کو تراش کے ہیرے کی فارم میں لانا تاکہ اس کی صحیح طریقے سے شعائیں وہ تو نکل ممکن ہی سکیں. نہیں کہ وہ چیلنجنگ سچویشن. اور جب تک کہ آپ کے پاس اچھا لیڈر نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے سونا جو ہے نا, سونے کو تپایا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے ہائی ٹمپریچر پہ, پھر اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے نا بھٹی میں جیسے ڈال کے نا, پھر کندن پھر بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب موونگ ٹو دا نیکسٹ کوسچن. ابھی یہ تو ایک اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے, اس آئی پہ تو بلیو وی کین ایون ٹاک آن لائک ہم اسے گزے میں نہیں بند کر سکتے. تو اس میں تو ٹائم بھی کم ہو جائے گا. مدینہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریٹ کیا, اب امیجیٹ چیلنجز آ گئے, انصار اور مہاجرین کے بھی تھے, تو آپ ان چیلنجز کو کس لینس سے دیکھیں گے, کس طرح سے رسپانس کیا؟ اور پھر وائل اسٹیبلشنگ دا فیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ایئرس کے اندر اپنا ایک لیڈرشپ کنڈکٹ دیا, ایک ہیومن کنڈکٹ دیا. ہی از اے مائنڈفل لیڈر. ناؤ ہی از کوپنگ اپ ود دا سچویشنز. سو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ اب جب ہمارے پیس اور کانفلکٹ کے لینس سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ کی سچویشن فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے کی بات, مدینہ منورہ کی سچویشن مائیگریشن کے بعد, ٹھیک ہے. تو ہم جب اسے اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم 2 ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں جن کا پھر ہم بعد میں بھی آگے ذکر کریں گے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. ایک تو کہلاتی ہے باٹنا, BATNA, بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. یعنی آپ نے کوئی ایگریمنٹ نیگوشیٹ کر لیا ہے, لیکن اگر وہ فال ڈراپ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس اس کا فل بیک اپ آلٹرنیٹیو موجود ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہ کیسے میں اس کو دیکھ سکوں. A B جو بھی ہے نا آپ کے پاس ایک آلریڈی موجود ہے. اچھا دوسرا ہم لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ہم وی کال اٹ واٹنا, WATNA, یعنی ورسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. آپ نے ایک نیگوشیٹ ایگریمنٹ کر لیا اور لیکن اس کی آلٹرنیٹیو جو ہے نا بالکل ورسٹ سچویشن آ رہی ہے, اب آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جی اگر واٹنا ہے, ورسٹ سچویشن آ گئی ہے آپ کی نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کی, تو ہم نے ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب نبی ایسکیلیشن ہوئی ہوئی ایگزیکٹلی جتنی مرضی ایسکلیشن ہو گئی ہو, تو آپ یہ دیکھیے کہ اور بہت ساری مثال صلح حدیبیہ کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں سامنے آتی ہیں کہ سچویشن ورسٹ ہو گئی ہے لیکن آپ نے ورسٹ کے اندر سے بھی آپ نے ایک وننگ سچویشن نکال لی. میگنا کارٹا آف مدینہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال موجود ہے, میگنا کارٹا آف مدینہ. میگنا کارٹا آف مدینہ, میگنا کارٹا اسپیشلی انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹس تو بہت انجوائے کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی. تو میگنا کارٹا آف مدینہ ہمارے سامنے ایسی بریلینٹ ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایون آج بھی اگر آپ جائیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے ادھر آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں شہر کے اندر کے مزاج میں ایک فرق نظر آتا ہے, اس کی فضا میں ایک فرق نظر آتا ہے. جیسے آپ داخل ہوتے ہیں مدینہ کی, جیسی آپ کو قیمت خضرہ نظر آتی ہے, ہوا میں تبدیلی آ جاتی ہے, لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. ایک ذات ہے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کی ٹھنڈک جو ہے نا وہاں پہ سب کو اس درود نے سب کو گھیرا ہوا ہے, سب اس کی ٹھنڈک میں محظوظ ہیں. واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے تبدیلی کا اس سرزمین پہ. یہ ٹیمپریری نہیں ہے, دیکھیے یہ ایک جاری اور سارے آب زمزم کی طرح, آب زمزم کی طرح جاری اور ساری ہے. یعنی ناٹ سائیکالوجی, پیراسائیکالوجی یا میٹا فزک کی فارم میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک آب زمزم ہے جو جاری اور ساری ہے, رحمت اور شفقت کا, تمام انسانیت کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو آپ نے ایک ایسا برادرہڈ کا سسٹم وہاں پہ پیش کیا جس میں
قربانی کی مثال نظر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قربانی جو ہے وہ اس کی مثال سب کے سامنے آتی ہے. اور پھر انصاریوں نے بھی وہ سلوک کیا، اپنی قربانی دے کے، اپنے مال و متاع کی قربانی دے کے، جو کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ شیئر کیا. وہ مثال ہمارے سامنے بڑی بریلینٹ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ہے، تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا ایسے بیک ٹریک کر کے اگر چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واٹنا کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی تھی حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی دیوار میں. جھگڑا تھا نا سب میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے پرابلم کیسے سالو کی. سب لڑ رہے تھے نا کہ میں کروں گا. آپ نے زبردست ایک یعنی پرابلم کا سلوشن پیش کیا. آپ نے ایک چادر بچھا دی، اس کو بیچ میں رکھ دیا. انہوں نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اس چادر کے کونوں کو پکڑ لو. یہاں سے کہ میں یہ اسپیکٹ بھی نکالوں، ماڈرن لیڈرشپ از دا کریٹر آف مور کانفلکٹس. ایگزیکٹلی ایسا ہی حالانکہ ہے. اگر ایک لیڈر مائنڈ فل ہو تو بہت سمپل سے سلیوشنس بھی دے سکتا. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا. وائی از دیٹ؟ یہ کانٹرڈکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ یا جو اور ہمارے پیغمبران جو گزرے ہیں یا اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کی لیڈرشپ میں اور آج کل کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں پرابلم کیا ہے؟ لیڈر تو ہے نا سارے ہی. پرابلم یہ ہے کہ گیو اور ٹیک. ہیر جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں مثال نظر آتی ہے یا صاحب اکرام کی مثال نظر آتی ہے، اس میں گیو کا کانسیپٹ ہے. ٹو گیو، دینا بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ قربانی دیتے ہیں، قربانی کا اگر جو جذبہ ہے، اب آپ دیکھ لیں پوری ہمارے پاس اس کی ٹرین ہے. ہم ہر سال بڑے خوشی سے کباب تکے بنا کے اس سنت کو یاد بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں. تو قربانی اس کی بیسس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اپنا یہ بتایا، اپنے آگے کی چیز بھی اٹھا کے پیش کر دی لوگوں کو. اب ایک آسپیکٹ یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک آرگومنٹ ویسٹ میں یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام واز دا کنگ، اور لیکن باقی انبیاء کرام جو ہیں وہ مطلب وہ جو جیسے کہنا ہے کہ وہ پاورٹی کا شکار تھے. اب میں آپ کے سامنے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کرتا ہوں. لیکن یہ اکثر ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جی ایون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال کا وقت آیا، تو آپ کے حجرے میں یعنی کفن دفن کے لیے 9 ڈھالیں لگی ہوئی تھیں، تو ان کو فروخت کر کے بندوبست کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی اکثر فاقوں سے بھی ہو جاتے تھے، تو ایک شخص اتنی عظیم ذات جس کے دنیا اس کے زیر نگیں تھی، لوگ اپنی مال و متاع کیا جان دے رہے تھے ایسے شخص کے لیے. تو یعنی وہ شخص جو ہے وہ کیا اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس 2 کڑی نہیں تھی، یعنی پوری دنیا کی سلطنت ہے. یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کوئی ڈھونڈ رہا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کدھر ہے. انہوں نے کہا یار ادھر آگے جا کے دیکھ لینا، وہاں پہ وہ کہیں سو رہے ہوں گے. وہ ایک پتھر کے اوپر سر ٹکا کے سو رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. ہاں نا، انبلیویبل. تو کیا تھا؟ کیا لوگ غریب تھے؟ نہیں تھے. حضرت عمر کا آپ پورا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثروت دیکھ لیجئے کہ جب ان کی ولادت بابرکت ہوئی تو 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی. اونٹ بہت مہنگا، تو ایک مذاق تو نہیں تھا نا. اس کا مطلب کہ نوبل فیملی تھی نا. جی. تو میرا اس میں یہاں پہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے غریب تھے یا صحابہ کرام غریب تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے گھر میں. بھائی ایسی بات نہیں تھی. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. they don't used to take, they used to give, they don't used to take. اب آ جائیے لیڈرشپ کے فرق پہ. موجودہ لیڈرشپ یا کنٹمپریری ٹائم کی لیڈرشپ سیلفشنس ہے، قربانی نہیں ہے. آپ اپنے مفاد کے اوپر قوم کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے قوم کے لیے آپ اپنے مفاد کو قربان نہیں کرتے. میں آپ کو بے شمار مثالیں آپ بھی جانتے ہیں، اٹس ناٹ دا ٹاپک ٹو ڈسکس دس تھنگ، لیکن ہمارے سامنے موجود ہیں. بے شمار رہے نا. لوگ کہتے ہیں جی قوم کا پیسہ کدھر گیا، کہاں گیا، پتہ چلا جیبوں میں چلا گیا. جی لا حاصل بحث ہے، بحث برائے بحث ہے وہ. تو یہاں پہ یہ فرق آتا ہے کہ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیور صحابہ کرام، اولیاء کرام،
تقریباً سب کے سب جو ہیں نوبل فیملی سے تعلق رکھتے تھے, بہت مال آتا تھا ان کے پاس, وہ خالی کر دیتے تھے, دے دیتے تھے, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. ہاں اچھا ایگزیکٹلی. اچھا اب ایک دوسرا کردار آپ دیکھ لیجئے, یعنی قربانی دینے کا جذبہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نے فرمایا کہ سب سے بہترین بہادری جو ہے نا وہ معاف کرنا ہے. اب یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے, حیدر کرار نے جو یہ بات فرمائی کہ جی سب سے بڑی بہادری جو ہے وہ معاف کرنا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں معافی جو ہے نا, اسے ہم کہتے ہیں کہ فارگیونیس جو ہے نا, انٹل یو گیٹ جسٹس ریکنسیلیشن نہیں آتی. یعنی جب تک آپ کو انصاف نہ ملے نا اس وقت تک ریکنسیلیشن نہیں آتی. یعنی آپ کسی کی بھی مثال دیکھ لیں کہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کا اس کا تدارک نہ کیا جائے آپ کے مسئلے کا, یا جو دکھ کسی کو پہنچا ہے, جب تک اس کا انصاف نہ ہو جائے, اسے اس کا بدلہ نہ مل جائے, انسان سکون سے نہیں بیٹھتا. یہ نیچر ہے, یہ سائیکالوجی ہے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا کیا, کیا ان لوگوں نے ظلم نہیں ڈھائے تھے ان کے ساتھ, آپ نے معاف فرما دیا. اعلیٰ ترین بہادری کا درجہ, سب سے بڑی بہادری, معاف کر دیا. آپ کر سکتے تھے نا ان کے ساتھ, سب کچھ کر سکتے تھے, ہر سین ریپیٹ کرتے تھے. اب یہ آج کل کے پولیٹیکل سسٹم میں ہم کیا دیکھتے ہیں, آج کل کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ یہ دیکھ لیجئے, ایک گورنمنٹ گئی دوسری کوئی, مڈ سلنگنگ, جی ریوین پالیٹکس, مڈ سلنگنگ, ایک دوسرے پہ الزام تراشی, جی 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 ایگزیکٹلی. اچھا ویسے دیکھیے دس ورلڈ از ریئلسٹ, کلاسک ریئلسٹ. ریئلزم کہتا کیا ہے آپ کو, ریئلزم کس چیز پہ بلیو کرتا ہے؟ ریئلزم ایکچولی ہیومن سائیکالوجی کے اوپر بیس کرتا ہے. اور ہیومن سائیکالوجی کیا ہے کہ اللہ پاک نے, جیسے ہم ڈائیکاٹومی کا ہم نے شروع میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈائیکاٹومی سے ساری چیزوں میں ڈویلٹی پائی جاتی ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے کائنات میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ساری خواص انسان کے اندر ودیت کرتے ہیں, یعنی ساری ٹریٹس آپ میں موجود ہیں, اچھائی کی بھی برائی کی بھی, جی کوپ ودن. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے, یہاں مجبوری اور مختاری کی بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی اللہ پاک نے, جانور کیوں ہم سے مختلف ہیں؟ جانور اس لیے مختلف ہیں کہ کسی کمپیوٹر کی طرح ان کے اندر پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہے. انسان کے اندر کیا مختلف ہے؟ انسان کے اندر یہ مختلف ہے کہ جانور کو سارا اپنے لائف سائیکل کا جو پروسیس ہے نا اس کے لیے سیکھنا نہیں ہے, اس کو کوئی اسکول نہیں جاتا جانور. ہاؤ ٹو پروڈیوس چلڈرن, ہاؤ ٹو ریز دیم اپ, وہ اسکول سے نہیں پڑھ رہے ہیں. انسان فطرت نے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے وہ پروگرام. اچھا انسان کے اندر اللہ پاک نے کوالٹیز عطا کر دی ہیں, لیکن اس کو تعلیم کا خوگر کیا ہے, یعنی اس کو سیکھنے کا خوگر کیا کہ آپ کو سیکھنے پڑیں گی. سینس آپ کے اندر دیے بٹ یو ہیو ٹو لرن, پروسیس سے گزارنا پڑے گا آپ کو, وہ یو ہیو ٹو لرن. تو آپ انسان سے انسان برتر کیسے بنتے ہیں؟ جب اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ڈالیے, ان کی زندگی پہ نظر ڈالیے. میں ایک رائٹر کا ذکر کروں گا, آپ نے بھی ایک رائٹر کا ذکر کیا تو میں بھی ذرا برابر حساب کر لوں. لیزلی ہیزلنگٹن ہیں, ایک بہت پائی کی جرنلسٹ تھیں, مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے بہت کام کیا. ان کی 2 کتابیں بڑی اچھی آئی ہیں, ایک تو ہے آفٹر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری ان کی کتاب اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جو کہ ایکچولی سیرت پہ ہے. محمد, اس کتاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں یہ دیکھیے کہ صرف انہوں نے جو ایز اے جرنلسٹ مڈل ایسٹ کے اندر جو انہوں نے پوری زندگی گزاری, ہسٹری کی وہ طالب علم رہیں, ایک ایک چیز کو انہوں نے ہسٹری کے آپ کو ان کی کتاب کی رائٹنگز میں نظر آئے گا کس طرح پھر, اور کس طرح انہوں نے اس کو بڑے بہترین طریقے سے سنتھسائز کہ وہ کیا کہتی ہیں اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھ کے بات کی جا رہی ہے نا. تو مدینہ کے اندر ہمیں اس کی مثال نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ اور اتھارٹیریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹرشپ والی اتھارٹیرزم فریم ورک نظر نہیں آتا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں, بلکہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹیٹیو نظر آتا ہے جس میں کہ آپ کی شخصیت اتنی قداور ہے, آپ کی شخصیت کا, آپ کا اورا جو ہے نا, آپ کا جو جیسے میگنیٹک فیلڈ ہمارے گرد ہوتا ہے, جو اورا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اتنا زبردست ماشاء اللہ اللہ پاک نے سبحان اللہ کہ
کہ وہ بس ان کا ایک لفظ منہ سے نکلنا ہی ہو جاتا ہے. کیوں سے؟ ظاہر ہے وہ ذات پاک جو ہے وہ ذات پاک سے جڑی ہوئی ہے. تو پارٹیسپیٹیو فریم ورک آف لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ فریم ورک ہمیں کر کے دکھایا ہے. ماڈیفائی کروں، آپ اسی کو جاری رکھیے گا. پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں، اینڈ دین اٹ کمز ٹوورڈس دا کیبنٹ آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیٹ ہی اسٹیبلشڈ، اور اس کے اندر پھر ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں، معاملات بھی ہوتے تھے. پھر غزوہ احد کا ایک پورا ہمارے سامنے سنیریو بھی ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ول پر خندق تو اس احد میں آپ نے اپنی ول کے اوپر جو اس ٹائم کے ینگ صحابہ تھے جو لڑنے کے لیے بالکل ریڈی تھے ان کو فوقیت دی. آپ اتھارٹیرین کی بات کریں نا کہ اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹیو ایک چیز رکھی. تو اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا کیبنٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیبنٹ افیئرس تھے آپ اس کو کیسے کنڈکٹ کرتے تھے اس پہ بھی. اچھا، اس میں پھر ایک اور فریم ورک آتا ہے پارٹیسپیٹیو کا. تو اب چلے یہ کہہ لیں کہ جیسے غزوہ خندق کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیوں سے ظاہر سی بات ہے وسائل کی کمی تھی اس وقت، اور عقائد و جہاں کے پاس اس وقت نئے تھے، نئی اسٹیبلش ہوئی تھی، تو حملہ آور بہت شدید تھے، تو خندق کھودی جا رہی تھی. تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بہت میں فاقے سے ہوں، اور اس نے دکھایا کہ جی میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، یعنی اتنی بری صورتحال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ. ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ زیادہ ڈبل فیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ ایک اور فریم ورک ہے، وہ ہے کہلاتا ہے ڈیلیگیٹو فریم ورک آف لیڈرشپ. ڈیلیگیٹڈ، رائٹ، ڈیلیگیٹڈ. اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا کی یا صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، جو کیبنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیے آپ نے کیا کیا. آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی اتھارٹی کی طرح اپنے مٹھی میں نہیں چیزیں بند کر کے رکھی. آپ سخی تھے. آپ نے ہر چیز میں شیئر کیا، ہر چیز میں لوگوں کو آگے بڑھایا، انسٹیٹیوشنلائز کیا، پاورز اپنی ڈیلیگیٹ کی آپ. اب یہ دیکھیے نا، بہت ساری چیزوں میں ڈیلیگیٹ کیا کہ یو ٹیک دا ڈیسیجن. میں نے تو آپ کو ایک فریم ورک بنا کے دے دیا ہے اپنی ذات سے، جو اللہ پاک کا فرمان اس کے مطابق وہ آپ کو فریم ورک دے دیا ہے، وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. یہاں پہ ایک ڈائمنشن آپ کو اور سمجھا دوں لیڈرشپ کی. سمجھانا تو نہیں کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری اتنی نالج نہیں ہے، میں ابھی طفل مکتب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور جسے کہتے ہیں کہ ذرا عمر کے ساتھ ابھی بھی طفل مکتب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. تو اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کو اختیار دیا، آپ کو ایک فریم ورک بنا کے دے دیا. مثال کے طور پہ جو ہمارے مسلمان مختلف فتوحات میں گئے، سب سے بڑا وار اسٹریٹجسٹ اس وقت سنزو کہلاتا ہے، چائنیز اسٹریٹجسٹ سنزو. تھوسیڈس کا نام آتا ہے، اور بہت سارے اسٹریٹجسٹ کا نام آتا ہے ہمارے سامنے. جی ہے نا، آرٹ آف وار سنزو کی بڑی مشہور ہے. لیکن اگر آپ ساری چیزوں کا انالائز کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبردست ایک فریم ورک وار سے متعلق دیا تھا. اچھا، وہ آرٹ آف وار کیا تھا؟ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا ورڈس واٹنا آ گیا، ایسا ورلڈس آلٹرنیٹیو نیگوسیشن سچویشن ہمارے پاس آ گئی ہے کہ اب ہم اس میں کیا کریں. تو اگر ہمیں غزوے پہ جانا ہے، یعنی وار پہ جانا ہے، اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے یا جانا ہے، یا پھر اللہ کے حکم کو پھیلانے کے لیے ہمیں آگے جانا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے گئے اور وہاں پہ کشت خون کر کے خون کی ندیاں بہا دیں. بالکل ایک لسٹ ڈرا کی ہوئی ہے. نان کمبیٹنٹس کے اوپر آپ نہیں حملہ کریں گے. اچھا، نان کمبیٹنٹس کون ہیں؟ سویلینز جو کہ واریئرز نہیں ہیں، رائٹ، نہتے ہیں، عام شہری ہیں، ان پہ آپ حملہ نہیں کریں گے. عورتوں، بچوں، بزرگوں پہ خاص کرم رکھیں گے. اور ایون اگر کوئی حملہ آور جو ہے، واریئر اگر بھاگ رہے میدان سے، ہاں سرنڈر کر رہا تو آپ اسے قتل نہیں کریں گے. آپ اس کو پی او ڈبلیو بنا لیں گے، پریزنر آف وار بنا لیں گے، اس کی مشقیں کس دیں گے آپ، لیکن آپ اسے قتل نہیں کریں گے. اور اگر آپ کی وہ قید میں آ گیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، رائٹ. اور ایک اور پوائنٹ آئیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت دیکھیے
As a leader, he was for green. He was for green peace. آپ کا حکم یہ تھا کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے, ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا, خاص طور پر فتح پھلدار مکہ کے درختوں بعد کو. بھی there was a green بالکل. revolution. ہاں. ورنہ ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں, ایون ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر بے شمار مثالیں, جب جنگ ہوتی ہے یا ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے سے, آپ کیا کرتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے؟ آپ دوسروں کی خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں, آپ دوسروں کے پانی کے ذخائر میں زہر ملا دیتے ہیں, آپ دوسروں کو لوٹ لیتے ہیں, آپ دوسروں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں, ان کے عورتوں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں یا انہیں غلام بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے, اسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آپ کو ڈیفرنٹ فریم ورک دیا ہے. بھاگتے ہوئے ایون وارئر کو بھی آپ نے قتل نہیں کرنا ہے. سرنڈر کر رہا ہے اس کو آپ قتل نہیں کریں گے, آپ سے کر لیں, اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں. عورتیں اور بچوں کی حرمت اور عظمت کا آپ خیال رکھیں گے. گھروں کو آگ نہیں لگائیں گے, مفتوح کے گھروں کو آگ نہیں لگائیں گے. واٹ از ہیپننگ ناؤ ان غزہ, سی واٹ از ہیپننگ دیئر, ڈیوسٹیٹڈ, ورسٹ ایگزامپل. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, کچھ نہیں سیکھا انہوں نے ان سے, لگتا ہے. I'm sorry to say that, یہ میری آبزرویشن, you may disagree. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری ایک وار کی اسٹریٹجی دی, جو وار کا ایک سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی نے کہا نا کہ جی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, دیٹ از رانگ. Oh yes. No, that is wrong. People do inspire from this quote, but that's not. That's not true and that's not right. That's not to be followed. وار کے بھی کچھ اصول ہیں, ہر چیز کے اصول ہیں. آپ نے دوسرے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں ہمارے سامنے اپنی زندگی سے. اب ایک تھوڑی سی بات آپ کو انسٹیٹیوشنلزم کے طرف اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ایک ریلیونس بتانا چاہوں گا, جو میں نے جس کا ذکر شروع میں کیا تھا. انسٹیٹیوشنلائزیشن, ڈیلیگیٹو فریم ورک آف لیڈرشپ, پارٹیسپیٹری فریم ورک آف لیڈرشپ, ٹرانسفارمیشنل, ٹرانزیکشنل اینڈ سچویشنل فریم ورک کا ہم نے ذکر کیا. تو آپ نے فتح مکہ کے وقت دیکھا سچویشن کیسی تھی, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ تھے, بہت سخت جذبات تھے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. انہوں نے ہمیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. یہ ممکن تھا ایسا ہو جاتا, لیکن دیکھیے سچویشنل فریم ورک آف لیڈرشپ نے کیا رول پلے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ تو ابھی کی ریسرچ ہے نا, اب اس ریسرچ کے پیمانے پہ آپ 1500 سال پہلے والی بات کر رہے ہیں کہ کیا لیڈرشپ تھی وہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیرت آپ لیں اور پھر اس کو آپ کے جس مرضی کنٹمپریری کانسیپٹ پہ آپ جذبات ہائپر تھے, ہوئے تھے, لوگ بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے, اور جس قسم کی عرب سوسائٹی سے وہ سب لوگ تعلق رکھتے تھے وہاں پہ بدلہ لیا جاتا تھا, گردنیں اتار دی جاتی تھیں. صرف نہ گردنیں اتاری جاتی تھیں بلکہ بوٹی کر دیا جاتا تھا, برا سلوک کیا جاتا تھا انتہائی. کہتے ہیں نا اس کی حرمت تو تھی نہیں. جی بالکل نہیں تھی. تو آپ یہاں دیکھیے کہ وہاں آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہ معافی ہے, عام معافی ہے سب کے لیے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا گیا, تو اس انتظار میں تھا کہ اب ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. دیٹ واز اے سچویشنل فریم ورک آف دا لیڈرشپ. اگر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جی ایگزیکٹلی. اب ڈیلیگیٹو اور ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی پر ہم آ جاتے ہیں. آپ نے پوری جو چاہے مدینہ شریف ہو یا مکہ شریف ہو, آپ نے عرب کی پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دیا. دیٹ واز اے ٹرانسفارمیشنل فریم ورک آف دا لیڈرشپ. ہاؤ ہی ہیز ڈن دیٹ. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, وہ لوگ جو گردن اتار دیتے تھے, یعنی یہ تک آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا وہ جو ہندا نے پیٹ چیر کے کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا, وہ کتنی مطلب ایکسٹریم فارم تھی. اچھا وہ آئی تو معافی اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے, اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا کہ اگر آپ جیسے علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں, ان کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا, دیکھیے انہوں نے سیرت کو کس طرح فالو کیا. یعنی میں ایک لے مین آبزرویشن کی, میں آپ کی تنظیم سے میں اس تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, پہلے میں بتا دوں, میں صرف ایک پروفیسر ہوں جو آبزرور کے طور پہ پروفیسر ہوں, جس نے یہ منہاج یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے اور زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا. میں ان کی آبزرور کو ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, میں کس طریقے سے آبزرو کرتا رہا ہوں ان کو ایک طویل عرصے سے, پچھلے 25-30 سال سے آبزرو کر رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا
اس شخص نے سیرت کو فالو کرتے ہوئے پہلے اپنی تعلیم کی استعداد بڑھائی. یعنی ہی ہیز ڈن ہز ڈاکٹریٹ. یعنی جب وہ اگر وہ کسی مذہب کی بات کریں تو ماڈرن زمانے سے اس میں فرق نظر نہ آئے, ماڈرن زمانے سے کنٹمپریری زمانے کو تقاضوں کو پورا کریں, یہ کیا انہوں نے. پھر دیکھیے انسٹیٹیوشنلائز کیا چیزوں کو. یعنی یہ اب میں کسی اور سے کمپیئر تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے اسے طاہر القادری یونیورسٹی نہیں کہا یا طاہر القادری مرکز نہیں کہا, انہوں نے منہاج القرآن کہا. دیٹ از کہ آپ نے شخصیت کے گرد نہیں گھمایا چیز کو, آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا. تو یہ دیکھیے, اچھا یہ نہیں پوری, اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تعلیم حاصل کی, آگے چلایا نظام کو, نظام چلا کے ڈیلیگیٹو فریم ورک آپ کو نظر آتا ہے قاضی صاحب علامہ صاحب کے, اس میں کیسے نظر آتا ہے مختلف ادارے اپنی اپنی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں. اتھارٹیٹیو اپروچ نہیں ہے, آپ کو ایک فریم ورک دے دیا گیا, ایک ڈیزائن دے دیا گیا, اس کے مطابق آپ کام کیجیے. تو اگر ماڈرن دور میں اگر آپ کو نظر آتی ہے کہ سیرت کی ریفلیکشن کس چیز میں آ رہی ہے, تو میری ناقص رائے میں اور میرے ہمبل اوپینین میں ادھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو 90 ملکوں میں کام کر رہا ہے, اور میرے خیر اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کا مقصد ایک ہمبل چھوٹی سی ایک معلم کی پوزیشن میں کا مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں کس طرح یہ چل رہے ہیں, اور اب میں فل ٹائم اکیڈمک ہونے جا رہا ہوں, تو وچ آرگنائزیشن وڈ بی بیسٹ فار می, کس طرح وہ چل رہا ہے. تو سیرت کی ریفلیکشن آپ کو اس طریقے سے ماڈرن دور میں نظر آتی ہے. اچھا پھر اگر ہم جائیں بیسٹ پریکٹسز کی طرف, تو یعنی صلح حدیبیہ کی اگر ہم مثال دیکھ لیں, اچھا اس میں تو لگ رہا تھا نا کہ شاید ہم نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے, معاہدہ ٹھیک نہیں کیا. اسے کہتے ہیں سافٹ اپروچ آج کل کے زمانے میں. versus hard approach. You use soft approach. You created a win-win situation. اگر اس وقت ماڈرن سیاست کو اگر آپ دیکھیں, جو پوری اسٹریٹجی چلی, چائنا کیوں کامیاب ہے؟ چائنا از نمبر 1 اکانومی ان دا ورلڈ. جبکہ نیشنل پاور ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہیں وہ 10-12 ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں, اس میں پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک اوور پاپولیشن ایک نیگیٹو فیکٹر ہے. نیگیٹو فیکٹر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجائے بھائی آپ نے ان کو فیڈ بھی تو کرنا ہے, آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اسکلفل بنانا ہے, ٹریننگ دینی ہے, ان کو شیلٹر اور ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ اپنے لمیٹیڈ ریسورسز میں یہ نہیں کر سکیں گے تو یہی پاپولیشن ایکسپلوژن کا جو بام ہے وہ سچ مچ کا بام بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چائنا نے کیا کیا, دے ہیو کنٹرولڈ. نہ صرف یہ کیا, انہوں نے اپنے ریسورسز ڈیولپ کیے. اس وقت ریسورسز اتنے ڈیولپ کیے ہیں کہ چائنا بلینز آف ڈالرز میں بڑے ٹاپ کے ملکوں کو بھی دے رہا ہے امداد. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے نا, اکنامک پاور نمبر 1 بن گیا. ایگزیکٹلی. چائنا نے وار کا راستہ نہیں اختیار کیا, چائنا نے اکانومک راستہ اختیار کیا, سافٹ پاور. جی سافٹ پاور کے ذریعے آپ نے کیا کہ ٹھیک ہے ہم کاروبار سے اپنے آپ کو بڑھائیں گے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں اسی ایلیمنٹ آف نیشنل پاور کے. بیلجیم آپ نے سنا ہوگا, ہیروں کی تلاش کے سلسلے میں بیلجیم بڑا مشہور ہے. اچھا ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں. جب میں بیلجیم گیا, برسلس پہنچا, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ یار پرانے طرز کا چھوٹا سا ہی ملک ہے, تو یہ اتنی بڑی پاورز کے اندر کیوں شمار ہوتا ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی ریسورسز ہیں, نہ کوئی چیز ہے. بیلجیم نے کیا کیا, بیلجیم نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اپنا لوہا منوا لیا. یعنی خود کچھ نہیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہے ہیں جو مختلف لوگوں سے لے کے. تو بیلجیم از نون ایز ون آف دا ٹاپ کنٹریز, اسٹرانگ کنٹری. جینیسلی دیکھیں, دس از واٹ مین ہاؤ یو یوز بیسٹ آلٹرنیٹیو پریکٹسز, بیٹھنا جس کے ہم ذکر کر رہے تھے, ہے نا. اب یہ سنیں, جاپان جو ہے اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹاپ ٹیکنالوجی کنٹری کیوں ہے. دیکھیں ورلڈ وار میں تو وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا نا. مجھے یاد ہے کہ ایک دوست ہے, اس کو بڑے فخر سے بتاتا ہوتا ہے کہ 1952 میں وہ کاروباری لوگ ہیں, جاپان سے ان کا بہت کاروبار رہا ہے شروع سے, نسلوں سے. تو وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میرے چچا نے ٹوکیو میں جاپانیوں کو بھیگ دی ہے 1952 میں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں سے جاپان بالکل ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کہاں اوپر پہنچا ہے, کس طریقے سے اوپر پہنچا ہے. لوہا وہاں پہ پایا نہیں جاتا ہے, ہر چیز ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن
کاریں بہترین بنا رہا ہے, چیزیں بہترین بنا رہا ہے. دے ہیو کریٹڈ اے ٹیکنالوجی, ہر چیز کو منیمائز کر دیا تاکہ آپ کی امپورٹ کا بوجھ کم ہو جائے. اچھا یہ ساری چیزیں ہمیں اسی ڈومین میں لیڈنگ انڈسٹری ہے. ایگزیکٹلی. اب اس چیز کو میں پھر تھوڑا سا لیٹس ٹریک بیک. جی سر, اور بالکل اس کو آپ پھر ریلیٹ بھی کر دیں, واٹ میسج یو وانٹ ٹو گیو. ہاں, یہ میں جو یہ ساری تمہید باندھی وہ اس لیے باندھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے تجارت کو پیشہ اپنایا. رائٹ. تجارت میں کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کامن سینس کی. تجارت میں ضرورت پیش آتی ہے نیگوسیشن اسکلس کی. تجارت میں ضرورت پیش آتی ہے میڈیشن اسکلس کی. ٹھیک ہے. تجارت میں ضرورت پیش آتی ہے ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی, یعنی کوئی پارٹی لوز محسوس نہ کریں. دیکھیں اگر let the other party believe that it's a win-win situation. ایگزیکٹلی. اب اگر اب دوسرا پارٹی یہ محسوس کرے گی کہ یار دوسرا ہی سب کچھ لے کے جا رہا ہے, میں تو نہیں, تو یہ زیرو سم گیم ہے. اگر آپ سب کچھ اپنے پاس, جو سیلفشنس کی ہم نے ذکر کیا تھا, ہماری لیڈرشپ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو پلے اے زیرو سم گیم جس میں دونوں ہی لوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے اگر آپ سب کچھ آپ ہڑپ کر لیں گے تو آپ کی لیڈرشپ بھی فیل ہوگی, اور اب ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں دوسرے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, نتیجہ کہ ٹرن بائی ٹائم ہم کچھ نہیں کرتے پا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی اچھا وہ پرانا زمانہ تھا اب نیا زمانہ تھا, بھائی یہ ساری ریسرچ تو جو میں نے ابھی تھوڑی چند باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا, یہ تو ماڈرن زمانے کی ریسرچ ہے نا. اچھا پھر ایک اور چیز پہ آ جائیے. سب سے بڑا میسج میرے جو فیلڈ آف ورک ہے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو لیسن تھا وہ تو اب ایکسپلین کر رہے ہیں ورلڈ وار کے بعد 60s کی دہائی میں آ کے, جو پروفیسر جان گالتنگ صاحب سویڈن کے, جن کو جان گالٹن جنہوں نے ماڈلز بھی پیش کی ہیں پیس. ایگزیکٹلی, جو ہی از نون ایز دا فادر آف پیس اسٹڈیز. اب جان گالتنگ صاحب نے ورلڈ وار تک تو دیکھیے کیا چیز تھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا, یہ تو اب پیش ہو رہا ہے نا. اب ایز اے اسکالر تو میں اپنے آپ کو نہیں کہنا پسند کرتا, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں یہ دیکھتا ہوں کہ جان گالتنگ صاحب نے جو اب نظریہ پیش کیا اور پوری دنیا اس کو واہ 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 کر رہی ہے, یہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھا دیا اپنی سیرت سے. اچھا آئیے جی, ورلڈ وار تک آپ پیس کیا کہلاتا تھا؟ پیس وہ کہلاتا تھا کہ ایبسنس آف وار. اگر وار نہیں ہے نا, لڑائی نہیں ہو رہی نا, جنگ نہیں ہو رہی ہے, تو وہ پیس ہے. جان گالتنگ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی پیس تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وار نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو نیگیٹو پیس ہے. اچھا نیگیٹو پیس ہے. اچھا یہ ان کو آپ سمجھ میں آیا, یہ آپ سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ بھائی یہ نیگیٹو پیس ہے. کیوں سے؟ اتنی صدیوں کے بعد, جب صدیوں پورا کے بعد, یورپ 1500 سال کے بعد جو ہے ورلڈ وار میں جب آپ نے آپ کو اچھی طرح کوٹ کاٹ کے تباہ کر دیا ایک دوسرے کو, پوری اب بھی تباہ کر رہے ہیں, تو پھر خیال آیا کہ یار یہ صرف ایبسنس آف وار جو ہے نا وہ پیس نہیں ہے, یہ نیگیٹو پیس ہے. تو واٹ از پازیٹیو پیس؟ جان گالتنگ نے پھر اس کو ذرا بیان کیا. پازیٹیو پیس کیا ہے, جس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اینڈ واٹ از دیٹ؟ ایبسنس آف اسٹرکچرل وائلنس از دا پازیٹیو پیس. اب آئیے جی, واٹ از اسٹرکچرل وائلنس؟ یعنی ایسی وائلنس, ایسا وائلنس کو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ تشدد. ہاں اب ہم تشدد سے سمجھتے ہیں کہ کسی کے کٹ چھٹ لگا دی گئی, کسی کو مار پیٹ دیا گیا, کسی کا خون بہہ گیا, کچھ ہوا, یا کسی کی بے حرمتی کر دی گئی, کچھ ہوا, تو یہ تشدد ہے جی, یہ وائلنس ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹرکچرل وائلنس کیا ہوئی؟ اسٹرکچرل وائلنس وہ ہوئی کہ یعنی آپ کسی ایک تشدد کی فارم کو, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ سائیکولوجیکل ان نیچر ہو, وہ فارم کو آپ سوسائٹی میں ایز اے نارم ایکسیپٹ کر لیں, ایز اے سوشل ٹرینڈ ایکسیپٹ کر لیں, ہے نا, کر لیں گے. اچھا ہاں یار, اچھا جب مثال کے طور پہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں ہمارے ملک کی کہ جہاں پہ بیچارہ جو پہلے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ جب آتا ہے نا تو اس کی بڑی درگت بنتی ہے نا. ہم سب واقعی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ریگنگ کہتے ہیں, جو انتہائی ظالمانہ قدم ہے ریگنگ کا. اور میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, میں کائزم یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, میں پائٹ میں پڑھاتا رہا ہوں, این ڈی یو میں نے پڑھایا, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھایا, ہر جگہ ریگنگ ہوتی ہے سوائے این ڈی یو کے, وہ اس کا ماحول ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو
میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں ایز اے پروفیسر، اور میں بڑا سخت اسٹیپ بھی لیتا ہوں، بعض اوقات مشکل بھی آ جاتی ہے صورت میں. تو یہ کیا ہے مطلب اچھا میں نے کسی ایک وائس چانسلر جو کسی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو میرے استاد رہے تھے کسی کالج کے زمانے میں، تو مجھ سے شفقت بھی بہت کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ رہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر یہ ریگنگ جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچوں کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ آتا ہے، اور یہ بڑے غلط ہے کہ کیونکہ یہ سیڈسٹ اپروچ ہے، رائٹ. تو انہوں نے کہا ہاں یار یہ یونیورسٹیز میں ایسا کرتے تو ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ معاشرے نے اس ظلم کو ایکسیپٹ کر لیا. ناؤ دس از اے اسٹرکچرل وائلنس. یا پھر آپ کی پالیسیز ایسی ہیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کی مثال دیکھ لیجئے، اسرائیل کی مثال دیکھ لیجئے. یعنی آپ چھوٹے چھوٹے بچے، اگر بچے آپ پہ پتھر مار رہے ہیں تو آپ ان پہ گولی چلا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو اب پالیسی یہ ہے کہ اگر پولیس والے یا فوج یا لا انفورسمنٹ کے لوگ جو ہیں، یہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تشدد پسندانہ، کوئی پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے، تو یا پھر یہ کہ آپ نے کسی کے خلاف متعصبانہ رویہ رکھا ہوا ہے، کسی نسل کے خلاف، کسی مائنورٹی کے خلاف، کسی گروپ کے خلاف، یا کسی مکتبہ فکر کے لیے اگر آپ نے متعصبانہ یا پریجوڈیشل رویہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کی اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر سے ذرا جیسے کہتے ہیں نا کہ کنی کترا رہی ہے، آنکھیں اس نے ادھر پھیر لی ہیں اسٹیٹ نے، اور کہہ رہا اچھا ہو رہا ہے تو ہونے دو. دس از اسٹرکچرل وائلنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بہت کارنامے، سب سے بڑا تو نہیں کہوں گا، آپ کا ہر کارنامہ بڑے سے بڑا ہے اسٹرکچرل وائلنس ختم کرنے کا. اسٹرکچرل وائلنس اس دور میں کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دو. اسٹرکچرل وائلنس اس میں کیا تھی؟ عورتوں کو مارجنلائز کر دو، تعلیم سے دور رکھو، ہے نا. ریشزم، عربی اور عجمی والی بات ہو گئی، اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. تو یعنی جو بیڈ کلچرز تھے وہ اسٹرکچرل وائلنس کا حصہ بنے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ختم کیا. اب مجھے یہ بتائیے. I believe then he was the biggest liberal of that society. Oh yes, of wasn't course. he? Was. اس سے بڑا دیکھیے ریولیوشن اور کیا ہوگا کہ آپ اسٹرکچرل وائلنس ختم کر دیں سوسائٹی سے، آپ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں. لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ جی وہ دنیا میں تو بڑی ریلیجیس انیکوالٹیز ہیں، ریڈیکلائزیشن ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنڈ سیٹ میں چینج ہونی چاہیے. تو یعنی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ایلیمنیٹ اور ریڈیوس اور ڈیلیٹ اسٹرکچرل وائلنس. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ تو سیرت النبی ہمارے لیے اتنا بڑا زبردست مکتب کھلا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہے سب سے بڑی پرابلم کا آج کی سب سے بڑی پرابلم آپ کی نمبر 1 پرابلم تو آپ کی سیرت النبی میں اس کا حل موجود ہے. اور صرف حل زبانی جمع خرچ تک نہیں تھا، بلکہ ثابت کر کے دکھایا، ڈیمونسٹریٹڈ ان ایوری اسٹیپ آف لائف. Wonderful, Dr. Muazzam. What a conversation with you. I am delighted and I hope کہ جو آڈینس ہے، ویورز ہیں، ان کو بھی اس سے سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس سیریز کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ ہم جوائن کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ایک دفعہ درود شریف ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ. شکریہ. ارباب نظر کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، ایسا کامل نہ ملے گا. تاریخ گر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. منہاج ٹی وی کا حصہ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.